السلام علیکم ناظرین، 19 سال کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جب ہمارے پاس ایجوکیشن کی آؤٹ پٹ آتی ہے اور ہمارے پاس ہاتھ میں سی وی ہوتی ہے تو ہم اس میں لکھے گئے اپنے لائف آبجیکٹیوز کو بیان نہیں کر پاتے۔ اگر 19 سال کی ایجوکیشن کے بعد ہم نے جس سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، آنرز کیا ہوا ہے، ہم اس سبجیکٹ کو ڈیفائن نہیں کر پاتے تو ہمارا یہ جو ایجوکیشن کا مقصد ہے یا ہماری ایجوکیشن کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ تو صفر پہ جا رہی ہے۔ اب اس چیز کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آؤٹ پٹ کو صفر کرتی ہیں؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ایجوکیشنسٹ مسٹر بابر بلال چودھری۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو مسئلہ آ رہا ہے تعلیم کا، یا ہمارے پاس جو موجودہ طریقہ تعلیم ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو آؤٹ پٹس آ رہی ہیں یا جو ہمارے معاشرے کے تقاضے ہیں ہم ان کو پورا نہیں کر پا رہے، تو اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا جن پہ ہمیں زیادہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں عرفہ، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ رٹا کے اوپر بیسڈ کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا غلط امتحانی نظام ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں نا، ہم لینگویج کا پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں تو لینگویج کے پیپر کے اندر ہم کیا چیک ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری لسننگ چیک ہونی چاہیے، پھر ہماری اسپوکن چیک ہونی چاہیے، پھر ہماری ریڈنگ اور رائٹنگ چیک ہونی چاہیے۔ لیکن ہم صرف رائٹنگ کا جو ہے نا امتحان دیتے ہیں، لیکن آپ پریکٹیکل لائف کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ وہاں پہ آپ نے بولنا بھی ہے، آپ نے سن کے انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، آپ نے ریڈ بھی کرنا ہے اور آپ نے رائٹ بھی کرنا ہے، لیکن ہم صرف رائٹنگ کے اوپر فوکس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیم اس طرح باقی جتنے آپ کے سبجیکٹس ہیں، سائنس کو ہی آپ لے لیں۔ اب سائنس یہ ہے کہ یہ جب تک آپ اس کا پریکٹیکل نہیں کرتے، جب تک اس کے اوپر آبزرویشن نہیں ہوتی ہے آپ کی، جب تک اس کو عملی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں آتی۔ لیکن آپ کس طرح پڑھا رہے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سائنس کا ایک کویسچن ہے، اس کے نیچے اس کا مخصوص آنسر ہوتا ہے، بچہ اس کو رٹتا ہے اور رٹ کے جا کر امتحان کے اندر وہ پیپر دے دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچہ کلاسز تو پاس کرتا جاتا ہے، ایون کہ وہ ایم ایس سی یا بی ایس سی کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ سارا انفارمیشن جو اس نے رٹی ہوئی ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ ساری ڈگری حاصل کرتا ہے، اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر آ کر وہ بالکل اس کے اوپر کوئی ایک چیز کے اوپر بھی اپنا اس کا نہ کنسپٹس کلیئر ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی استعمال کر پاتا ہے، کیونکہ اس نے رٹا لگایا ہوتا ہے۔ ہمیں اگر اپنی ایجوکیشن کے اندر کوالٹی لے کر آنی ہے، اگر ہم نے اپنی ایجوکیشن کے اندر آؤٹ کم کو دیکھنا ہے، تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے ایگزامینیشن سسٹم کو بدلیں۔ جس ایگزامینیشن سسٹم کے اندر جا کر بچوں کو پریکٹیکل کروایا جائے، بچوں کے کنسپٹس کا جو ہے نا پیپر لیا جائے، بچے خود سے تھنک کر کے لکھیں، نہ کہ کٹ اور کاپی کریں اور پیسٹ کریں۔ دیکھیں نا، ہمارا بچہ ہو بہو ایک کتاب سے چیزوں کو رٹتا ہے، انفارمیشن کو، وہ پیپر کے اوپر جا کے پیسٹ کر دیتا ہے، ہم اس کو نمبر دیتے ہیں، اور جو بالکل ہو بہو جو پیسٹ کرتا ہے اس کو فل نمبر ملتے ہیں۔ اس سے اگر کہیں بہتر اگر اس اپنے آئیڈیاز وہاں پہ پیپر کے اندر لکھ کر آ جائے تو پیپر چیک کرنے والا اس کو نمبر نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے کتاب کے مطابق نہیں لکھا۔ تو ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہمارا رٹا سسٹم ہے، اور رٹا سسٹم کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا امتحانی نظام ہی رٹا سسٹم کو پروموٹ کرتا ہے۔ سر، ہمیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں ایسی کون سی اسٹریٹجیز یا سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا جس سے ہماری سوسائٹی میں پازیٹیو چینجز آئیں اور ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے؟ دیکھیں، ہم بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں مڈل کلاس کے بعد ہی ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے۔ آپ اس کو اس انداز سے دیکھیے کہ ایک بچہ 2 سال اے سی بنانا سیکھتا ہے، یا فریج ٹھیک کرنی سیکھتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کے بچے درزی بنتے ہیں 2 یا 3 سال کے لیے جاتے ہیں، تو وہ 2-3 سال کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ جا کر اپنی دکان ڈال لیتے ہیں اور اچھے خاصے پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ جو بچہ 16 سال کی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر آ کے اس کے ہاتھ کے اندر سی وی ہوتا ہے، اس کو نوکری کو نہیں دیتا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو مڈل کلاس کے بعد ہی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر لے جانے کی ضرورت ہے، اور اتنی زیادہ ہم نے ڈیفیکلٹیز پیدا کر دی ہیں کہ ہم 95+ کے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ میرٹ چلا گیا ہوا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، جبکہ پوری دنیا کے اندر 55 سے 60% میرٹ ہے۔ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے کہ وہ جو 60% نمبر لینے والا ہے وہ بھی ڈاکٹر بنے، وہ بھی انجینئر بنے، اور جتنے زیادہ ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے اتنی زیادہ ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں، گاؤں میں دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، شہروں میں دیکھ لیں کہ عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی جگہ ایم بی بی ایس لے لیں
تو لوگوں کی جان بھی بچے جو ان کے ہاتھوں بیچارے شکار ہو رہے ہیں. اور دوسرا پوری دنیا کے اندر آپ کے عرب جتنے ممالک ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ لوگوں کی انجینئرنگ کی وہاں کھپت ہے, تو ہم کیوں نہیں زیادہ انجینئر پیدا کرتے دنیا کو ان کو بھیجتے, اور کیوں نہیں ہم زیادہ ڈاکٹر پیدا کرتے. یہ پورے یورپ کے اندر کورونا کے بعد اتنی زیادہ نیڈ ہے ڈاکٹرز کی. ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیوں اتنا زیادہ اس کے لیے ڈیفیکلٹی پیدا کی ہوئی ہے. ہم کیوں نہیں زیادہ میڈیکل کالج بناتے, ہم کیوں نہیں زیادہ انجینئرنگ یونیورسٹیز بناتے, ہم کیوں نہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو آگے لے کے آتے, تاکہ دیکھیں نا اگر مڈل کے بعد بچہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا 2 سال کا یا 3 سال کا کوئی کورس کر لے گا, وہ فوری طور جب پریکٹیکل لائف کے اندر آئے گا تو وہ کمانے کے قابل ہو جائے گا, وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گا. ڈیفینیٹلی جب فیملی کو سپورٹ کرے گا تو معاشرے کے اندر ایک مثبت اور ایک مستحکم جو ہے نا معیشت بھی بنے گی اور لوگ بھی خوشحال ہوں گے. سر اسی نوٹ پہ میں آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل جو ہمارا نیشنل کریکولم چل رہا ہے, ہر جگہ پہ سیم ایجوکیشن سیم کریکولم کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کس طرح سے ہماری ایجوکیشن کو امپروو کر رہا ہے؟ اچھا میں بتاؤں جو نیشنل کریکولم کی آج کل بات ہو رہی ہے اس کا کریکولم, پہلے اس کریکولم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کریکولم یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس ایج کے اندر اور کس گریڈ کے اندر بچے کو لینگویج کیا سکھانی ہے, اس میں اسلامک ویلیوز کیا دینی ہے, اس میں ہم نے اپنے ملک کے بارے میں کتنا بتانا ہے, اور ہم نے سائنسز کے بارے میں کتنی بتانی ہے. تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, اس میں اس کو بولتے ہیں SLO کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کیا ہونی چاہیے اس کے اندر, یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کریکولم کے اندر. اس کے بعد ان آبجیکٹیوز کو یا ان SLO کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم بکس بناتے ہیں اور پھر ان بکس کو پڑھاتے ہیں, اور اس کے لیے پھر ہم اپنا سلیبس ڈیزائن کرتے ہیں اور سلیبس کے مطابق اپنے بچے کو اس قابل کرتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے کریکولم کے اندر لکھا تھا اس کے مطابق بچہ جو بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اب جو ہم کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں اس کے اندر 3 چیزوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس ایج کے اندر کس گریڈ کے اندر کون سا نالج دینا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کس گریڈ اور کس عمر کے اندر بچے کے اندر کون سی مہارتیں پیدا کرنی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کا, کیونکہ اس بچے نے جا کے حساب بننا ہے, تو کس عمر اور کس گریڈ کے اندر جا کر اس کے اندر کون سے رویے پیدا کرنے ہیں. تو یہ 3 چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم علم تو رٹوا رہے ہیں, نالج تو رٹوا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو مہارتیں ہیں وہ نہیں سکھا پاتے. جب وہ مہارتیں اس کو نہیں آتی ہیں, اور کیونکہ اس مہارتوں کے بعد ہی جا کر اس کے اندر وہ ایک پازیٹیو رویے پیدا ہونے ہوتے ہیں, تو وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, دیکھیں ہم اپنے سکولز کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ ہم آگاہ خان ایگزامینیشن بورڈ کے ساتھ مل کے اپنی 6 کلاس سے لے کر 8 کلاس کے لیے ہم پروجیکٹ بیس ایجوکیشن کر رہے ہیں. یعنی ہم بچوں کو سائنسز کے پروجیکٹس دیں گے, وہ پروجیکٹس کے اوپر کام کریں گے, وہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ چیز کب ہوئی, کیوں ہوئی, کس لیے ہوئی, اور اس کا فائدہ کیا ہے لائف کے اندر. سیم اس طرح وہ اسلامیات کے اوپر پروجیکٹس کریں گے, سیم اس طرح وہ مختلف سوشل ویلیوز کے اوپر پروجیکٹس کریں گے. مثال کے طور پہ ایک بچے کو ہم ٹاسک دیتے ہیں کہ لوگ سگریٹ کیوں پیتے ہیں, وہ اس کے اوپر سرچ کرے گا, وہ فیلڈ میں جائے گا, وہ لوگوں کے انٹرویو کرے گا, وہ پوچھے گا ان سے کہ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے پاس انفارمیشن آئے گی, وہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرے گا, اس کے اوپر وہ رپورٹ بنائے گا, آ کر پریزنٹ کرے گا. تو اس کی لوگوں سے ملنے کی, ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی, ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کی, اس کو پریزنٹ کرنے کی مہارتیں بھی بلٹ ہو رہی ہوں گی, اور اس کو سوسائٹی کے اندر جا کے وہ نیگیٹو جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ساری زندگی کے لیے اویئر ہو جائے گا کہ سگریٹ میں نے خود بھی نہیں پینے کیونکہ اس کے تو بڑے نقصانات ہیں. سیم اس طرح ہم ان کو سوشل ایکٹیویٹیز کروائیں گے, مختلف گاؤں میں بھیجتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو بیٹا آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی مسجد کو صاف کرنا ہے, اس کی صفیں ٹھیک کرنی ہے, وہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور واپس آنا ہے, اس کے آپ کو نمبر ملیں گے. اب یہ پروجیکٹ جب وہ کریں گے تو ان کا مسجد سے رابطہ بنے گا, منسلک ہو گیا. وہ مسجد میں گئے, ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کو صفائی نصف ایمان ہے, یہ اپنے صفائی اپنے ہاتھ سے کرنی ہے. پھر وہاں پہ وہ نماز پڑھیں گے, پھر وہاں پہ لوگوں سے ملیں گے, اور واپس اس کی پوری ایک رپورٹ بنا کر ایک پروجیکٹ کی شکل میں پریزنٹ کریں گے. تو وہ سوسائٹی کا حصہ بنیں گے. جب تک ایجوکیشن کو ہم نے سرگرمیوں میں نہیں لے کر جانا, ایکٹیویٹی بیس نہیں کرنی, تو تب تک بچے اس کے اوپر جو ہے نا وہی بات پھر آگے کہ وہ رٹا سسٹم پہ چلے جاتے ہیں, جس سے ان کے ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہوتے ہی نہیں ہیں. اور بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ علم تو ان کے پاس ہے, ڈگریاں ان کے پاس ہیں, لیکن سوسائٹی کے اندر جا کر وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں, وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ ہم نے اس کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ سکھایا ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے.
اور میں بتاؤں اسلام کا جو سب سے بڑا جو میں جو انڈرسٹینڈنگ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کی ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ جتنی اسلامی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری انہی دو چیزوں کی تربیت کرتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن دینی ہے تاکہ وہ جب سوسائٹی کے اندر جائیں, جب وہ معاشرے کے اندر جائیں تو وہاں پہ اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں. بہت شکریہ سر ہمیں اپنے آئیڈیاز بتانے کے لیے. ہم کس طرح سے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کیا کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک پازیٹیو آؤٹ کم ملے, ہمیں معاشرے میں جو 19 سال کے بعد ایک بندہ ہمارے پاس پڑھ کے پروسیس سے گزر کے آ رہا ہے تو وہ اس طرح ان چیزوں اس کام کے قابل ہو کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتا سکے, اپنے لائف آبجیکٹیوز کے بارے میں بتا سکے, اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ پوچھے جانے والے سوالات کو آنسر کر سکے. ونس اگین سر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.